آج کھولیں گے الباب الثانی فی الحکم. تو الباب الثانی فی الحکم کھول لی کتاب، پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الباب الثانی فی الحکم، دوسرا باب حکمتوں کے بیان میں. یہ حکم یہ جمع ہے حکمتن کی، اور حکمتن کا معنی ہوتا ہے بیٹا دانشمندی، سمجھداری. یعنی دوسرے باب میں سمجھداری والی باتیں بتا رہے ہیں کہ بہت سارے علماء نے، ائمہ نے کچھ دانشمندانہ ایسی باتیں بتائی ہیں کہ جو لوگ اگر اس پر عمل کرے تو دانشمندی کی وہ بات مانی جائے گی، سمجھی جائے گی. تو کچھ دانشمندانہ باتیں، کچھ دانائی کی باتیں یہاں پر باب ثانی میں ذکر کریں گے. فرماتے ہیں الباب الثانی فی الحکم، دوسرا باب حکمتوں کے بیان میں، دانشمندانہ باتوں کے بیان میں. دیکھیے کیا ہے. مَكْتَسَبَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ يَهْدِيهُ إِلَى هُدًى وَيَرُدُّهُ عَنْ رَدًى. ما اکتسب، ما نافیہ ہے، نہیں کے معنی میں ہے. اکتسب، یکتسب اکتساب کا معنی ہوتا ہے کمانا، حاصل کرنا. احد یہ اکتسبہ کا فاعل ہے. افضل یہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اکتسبہ کا ہے پھر اس میں تفضیل، لیکن اپنے متعلق سے مل کر یہ مفعول بھی بنے گا، اسی لیے منصوب ہم نے پڑھا. افضل من عقل، عقل سے زیادہ فضیلت والا، عقل سے زیادہ فضیلت والا اور افضل ہے نا. عقل یہ نکرہ ہے، یہ موصوف ہے بیٹا یہاں پر، اور اس کی صفت آنے والا جملہ ہے. عقل یہدیہ، ہدا یہدی ہدایتاً، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا. الی ہدا، ہدا کا معنی ہدایت. وَيَرُدُّهُ، رد یرد کا معنی روکنا، واپس کر دینا. عن رد، ردا کا معنی ہلاکت. اب معنی ہوگا مَكْتَسَبَ أَحَدٌ أَفْضَلَ مِنْ عَقْلٍ يَهْدِيهُ إِلَى هُدًى وَيَرُدُّهُ عَنْ رَدًى. کسی نے بھی اس عقل سے زیادہ فضیلت والی چیز نہ حاصل کی، کسی نے بھی عقل سے زیادہ افضل چیز حاصل نہیں کی. کون سی عقل سے زیادہ؟ عقل یہدیہ، اے اس عقل سے زیادہ جو عقل اس کو ہدایت دے، الی ہدا، ہدایت کی جانب، جو عقل اس کی ہدایت کی جانب رہنمائی کرے. وَيَرُدُّهُ عَنْ رَدًى، اور ہلاکت سے جو اسے روک دے، بچا دے. تو ایسی کوئی عقل ہو جو ہدایت دے، ہدایت کی رہنمائی کرے اور ہلاکت سے بچا دے، تو ایسی عقل سے زیادہ افضل انسان کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. انسان نے اس سے افضل کوئی چیز نہیں کمائی. المحلب ابن ابی صفرہ قال، محلب ابن ابی صفرہ نے کہا کیا؟ عجبت لمن یشتری العبید بمالہ ولا یشتری الاحرار بفعالہ. عجب یعجب عجبا، تعجب کرنا. لمن اس شخص پر، من یشتری، من جو، یشتری، اشترا یشتری، اشترا باب افتعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے خریدنا. العبید یہ عبدن کی جمع ہے، عبد کا معنی غلام، جمع عبید. بمالہ، مال کا معنی مال، جمع اموال. بمالہ اپنے مال کے ذریعے. ولا یشتری اور نہیں خریدتا ہے. الاحرار، الاحرار یہ جمع ہے حر کی، حر کا معنی آزاد، الاحرار آزاد لوگ. بفعالہ، فعال کا معنی ہوتا ہے کرتوت اور کرتب یا کردار. اب معنی ہوگا محلب ابن ابی صفرہ نے کہا مجھے تعجب ہے، عجبت لمن یشتری العبید بمالہ، مجھے تعجب ہے اس شخص پر، من یشتری العبید بمالہ جو اپنے مال سے غلام خرید لیتا ہے. ولا یشتری الاحرار بفعالہ اور اپنے کردار سے آزادوں کو نہیں خریدتا. کردار سے آزادوں کو خریدنے کا مطلب اپنا ایسا کردار نہیں پیش کرتا ہے کہ آزاد لوگ اس کے متبع فرما بردار ہوں، اس سے سیکھ حاصل کریں.
ایسے آدمی پر تعجب ہے کہ پیسہ مال دولت خرچ کر کے غلام تو خرید لیتا ہے، جبکہ غلاموں کی حیثیت آزادوں کے مقابل کیا ہے؟ کچھ نہیں. اپنا مال پیسہ خرچ کر کے غلاموں کو خرید لیتا ہے، اور اپنا کردار پیش کر کے، اچھا کردار پیش کر کے آزادوں کو اپنا تابع فرمان نہیں بنا پاتا، آزادوں کو نہیں خرید پاتا. اس پر مجھے تعجب ہے. قیلا، کہا گیا ہے والسخی قریب من اللہ قریب من الناس قریب من الجنہ. سخی کا معنی سخاوت کرنے والا، سخی سخاوت کرنے والا، قریب من اللہ اللہ سے قریب ہے، قریب من الناس لوگوں سے قریب ہے، قریب من الجنہ جنت سے بھی قریب ہے. والبخیل بعید من اللہ بعید من الناس قریب من النار. اور بخیل کنجوس جمع بخلا، اور سخی کی جمع اسخیہ. کنجوس آدمی اللہ سے بھی دور ہے، لوگوں سے بھی دور ہے. قریب من النار، النار کا معنی آگ، جہنم جمع نیران، اور جہنم سے قریب ہے. جو میں بتا رہا ہوں اسے یاد کرنا ہے، الفاظ کے معنی یاد کرنا ہے، جمع کی واحد یاد کرنا ہے، واحد کی جمع بھی یاد کرنا ہے. جس فعل کا باب بتا رہا ہوں وہ باب بھی بیٹا یاد کرنا ہے. اسی طرز پر آپ کو کتاب کو یاد کرنا ہے. آپ اس کو کاپی میں لکھ لیا کریں اور کاپی میں لکھ کے یاد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ جو میں باتیں بتاتا ہوں. من ظریف کلام نصر بن سیار. نصر بن سیار ایک شخص کا نام ہے. نصر بن سیار کے ظریف و کلام کہا جاتا ہے نا، تو یہ بیٹا ظریف صفت ہے، کلام موصوف ہے، لیکن صفت کی اضافت موصوف کی طرف کر دی گئی ہے. معنی ہے ظریف کا معنی عمدہ، ظرافت والا. من ظریف کلام نصر بن سیار، نصر بن سیار کے کلام اچھے اور دلچسپ باتوں میں سے ایک بات. دلچسپ باتوں میں سے ایک بات کیا ہے؟ دلچسپ باتوں میں سے ایک بات، کل شیء، دیکھو دلچسپ بات کہی ہے، دھیان سے سننا. کل شیء یبدو صغیرا ثم یکبر الا المصیبہ فانها تبدو کبیرہ ثم تصغر. فرماتے ہیں کل شیء یبدو صغیرا، ہر چیز چھوٹی ظاہر ہوتی ہے. یعنی آپ کسی بھی چیز میں غور کرو، کوئی بھی چیز نئی نئی جب پیدا ہوتی ہے نا تو شروع میں وہ چھوٹی ہوتی ہے اور پھر بڑی ہو جاتی ہے بعد میں، ہے نا؟ جب ظاہر ہوتی ہے تو چھوٹی ہوتی ہے، پھر بعد میں بڑی ہوتی ہے، سوائے مصیبت کے. مصیبت جب ظاہر ہوتی ہے نا تو اس وقت بڑی ہوتی ہے، اور دھیرے 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 آدمی اس کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ اس کی نظر میں چھوٹی ہو جاتی ہے. کل شیء یبدو، بدا یبدو بدون، اس کا معنی ظاہر ہونا. کل شیء یبدو، ہر چیز ظاہر ہوتی ہے صغیراً چھوٹی ہو کر، ثم یکبر، پھر بڑی ہو جاتی ہے. کبورا یکبرو، نصرہ ینصر، وہ کروما یکرمو سے، ثم یکبرو، پھر بڑی ہو جاتی ہے. الا المصیبۃ، سوائے مصیبت کے، فانها تبدو کبیرہ ثم تصغر، پھر کیونکہ وہ چھوٹی، وہ ظاہر ہوتی ہے بڑی ہو کر، ثم تصغر، پھر چھوٹی ہو جاتی ہے. صغر یصغر، یہ بھی باب کروما یکرمو سے. کل شیء، ایک بات اور کہی، کل شیء یرخص اذا کثر الا الادب فاذا کثر غلا. کل شیء یرخص، رخص یرخص، اس کا معنی ہوتا ہے سستا ہونا. اذا کثر، کثر یکثر، اس کا معنی زیادہ ہونا. الا الادب، سوائے ادب، ادب سے مراد علم و ادب. فاذا کثر غلا، کثر زیادہ ہو گیا، ہے نا؟ غلا، اس کا معنی ہوتا ہے غلا یغلو، غلا غلا یغلی، اس کا معنی ہوتا ہے مہنگا ہونا. غلا مہنگا ہو گیا. اب معنی ہوگا کل شیء یرخص، ہر چیز سستی ہوتی ہے، اذا کثر، جب زیادہ ہو جائے. آلو ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، ادرک ہے، کوئی بھی چیز جب زیادہ پیداوار ہوتی ہے نا، جب زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ سستی ہو جاتی ہے. کل شیء یرخص اذا کثر، ہر چیز جب زیادہ ہو جائے سستی ہو جاتی ہے. الا الادب، سوائے علم و ادب کے. علم و ادب فاذا کثر غلا، جب کسی کے پاس علم و ادب زیادہ ہو جائے نا تو وہ مہنگا ہو جاتا ہے. آج آپ کے پاس علم و ادب کم ہے تو آپ کی وہ قیمت نہیں ہے، اور آپ کے پاس علم و ادب زیادہ ہو جائے گا نا تو آپ کی قیمت بڑھ جائے گی، ہے نا؟ تو
ہر چیز زیادہ ہوتی ہے تو سستی ہوتی ہے سوائے علم و ادب کے، یہ جب زیادہ ہوتا ہے تو یہ مہنگا ہو جاتا ہے۔ قال انوشرواں المروءۃ الا تعمل عملا فی السر تستحی منہ فی العلانیہ۔ انوشرواں نے کہا کیا؟ المروءۃ، المروءۃ کا معنی ہوتا ہے بیٹا انسانیت۔ اس نے کہا المروءۃ الا تعمل عملا، عمل یعمل باب سمع یسمع سے، اس کا معنی کام کرنا، عملا کام، فی السر، سر کا معنی چھپے، تنہائی، چھپے میں، استحا یستحی استحیا، اس کا معنی ہوتا ہے حیا کرنا، شرمانا۔ العلانیہ کا معنی ہوتا ہے کھلم کھلا، تو السر کا معنی چپکے سے معنی ہوگا۔ انوشرواں نے کہا المروءۃ انسانیت یہ ہے اللہ تعمل عملا فی السر، کہ آپ چھپے میں ایسا کام نہ کریں تستحی منہ فی العلانیہ، کہ جس سے کھلم کھلا کرنے میں آپ کو حیا آئے، شرمندگی ہو۔ تو آپ سوچ لو کہ کون سا کام کھلم کھلا سب لوگوں کے سامنے کرنے میں حیا آئے گی۔ تو اگر کوئی کام ایسا ہے کہ کھلم کھلا کرنے میں حیا آئے، شرم چڑھے، تو تنہائی میں، اکیلے میں، چھپکے سے، چوری چھپکے ایسا کام آپ نہ کریں، یہی انسانیت ہے۔ قال بعض السلف، بعض بزرگوں میں، سلف جمع اسلاف، بزرگ، گزرے ہوئے لوگ۔ قال بعض السلف، گزرے ہوئے بزرگوں میں سے کسی نے کہا کیا؟ العلوم اربعہ، علم تو چار ہے، علم کی جمع علوم، علوم تو چار ہیں۔ کون سے ہیں چار علوم؟ یہ نہیں ہے کہ چار کے علاوہ کوئی علم اور کوئی علم ہے ہی نہیں، نہیں، چار علوم کی اہمیت بتانا ہے۔ العلوم اربعہ، علم تو چار ہیں، کیا؟ بہت اہم علم۔ الفقہ للادیان، دین داری کے لیے فقہ، دین و مذہبوں کے لیے، دین و مذہب کے لیے فقہ۔ اگر فقہ نہیں جانے گا تو بیٹا دین و مذہب پر عمل ہی نہیں کر پائے گا، ٹھیک ہے؟ والطب للابدان، اور ڈاکٹری، حکمت، طب بدنوں کے لیے، جسموں کے لیے، کہ اگر طب نہیں ہوگا تو انسان بدن کے صحیح اور غلط بیماریوں کا علاج نہیں کر سکتا۔ والطب للابدان، والنجوم للازمان، ایسی علم نجوم ازمان کے لیے، ازمان یہ زمان کی جمع، وقت کے معنی میں، وقتوں کے لیے، کیونکہ علم نجوم کے ذریعے ہی سے وقتوں کا اندازہ ہوتا تھا۔ اب تو آج کے زمانے میں گھڑی ہوگی، ورنہ تو لوگ علم نجوم سے ہی وقت کا بتاتے تھے کہ اتنا وقت ہو گیا ہے۔ والنجوم للازمان، علم نجوم ازمان کے لیے، اوقات کے لیے۔ والبلاغۃ للسان، اور علم بلاغت زبان کے لیے۔ لسان کا معنی زبان، جمع السنہ، کیا ہے جمع؟ السنۃ۔ قال بعض الحکماء ان العلماء سرج الازمنہ كل عالم سراج زمانه يستضيء به اہل عصره۔ بعض حکما نے کہا، حکما یہ حکیم کی جمع، دانشمند، دانشور، ٹھیک ہے؟ کسی دانشور نے کہا، کیا کہا؟ ان العلماء سرج، یہ بیٹا سراج کی جمع سورج، را کے ضمے کے ساتھ، سورج، کس کی؟ سراج کی جمع، سراج کا معنی چراغ، الازمنہ زمان کی جمع ازمنہ، علماء یہ عالم کی جمع۔ کسی نے کہا ان العلماء سروج الازمنہ، علماء زمانے کے چراغ ہیں۔ کل عالم سراج زمانی، ہر عالم اپنے زمانے کا چراغ ہے، کیا ہے؟ ہر عالم اپنی زمانے کا چراغ ہے۔ یستضیء به اہل عصرہ، استضاء یستضیء استضاء باب استفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے ضیاء حاصل کرنا، روشنی حاصل کرنا۔ یستضیء به اہل عصرہ، اہل کا معنی والے، عصر کا معنی زمانہ ہے نا۔ یستضیء به اہل عصرہ، اس کے زمانے والے اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اس کے زمانے والے اس سے
روشنی حاصل کرتے ہیں۔ قال علی بن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب نے کہا کیا، ما آت اللہ تعالی عالما علما الا اخذ علیہ المیثاق ان لا یکتمہ، وقال ايضا ما اخذ اللہ علی الجہال ان یتعلموا حتى اخذ علی العلماء ان يعلموا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ما آت اللہ عالما علما، آتا یوتی ایتا باب فعل سے، اس کا معنی عطا کرنا۔ ما آت اللہ عالما علما، ما نافیہ، اللہ نے کسی عالم کو علم عطا نہیں کیا الا مگر، اخذ علیہ المیثاق، اخذ علی عہد و پیمان لینا، کسی کو مضبوط پکڑنا، الا اخذ علیہ المیثاق، المیثاق کا معنی عہد و پیمان، مگر یہ کہ اللہ نے اس سے عہد و پیمان لے لیا ہے۔ کس بات کا عہد و پیمان؟ اللہ یکتمہ، کہ وہ اس کو چھپائے نہیں، بلکہ اس کو ضرب یضرب سے پڑھیے، اللہ یکتمہ، کہ وہ اس کو نہ چھپائے۔ کتم یکتم کتمن، اس کا معنی ہوتا ہے چھپانا۔ اللہ یکتمہ، کہ وہ اس کو چھپائے نہیں، اس بات کا عہد و پیمان لیا، یعنی علماء اپنے علم کو نہ چھپائیں، لوگوں کو بتائیں۔ وقال ایضا، یہ بات بھی کہی کیا، ما اخذ اللہ علی الجہال، جہال یہ جاہل کی جمع، اللہ نے جاہلوں سے عہد و پیمان نہیں لیا، کس بات کا؟ ان یتعلموا، کہ وہ علم حاصل کرے، حتی اخذ علی العلماء، ہاں اللہ نے علماء سے مواخذہ کیا، اللہ نے علماء سے عہد و پیمان لیا، ان یعلموا، علم یعلم تعلیم، اس کا معنی سکھانا، ان یعلموا، کہ وہ لوگوں کو سکھائیں، اس کا علماء سے معاہدہ کیا ہے، عہد و پیمان لیا، جہال سے یہ عہد و پیمان نہیں لیا کہ وہ سیکھیں۔ ٹھیک ہے۔ قیل لافلاطون، افلاطون ایک فلسفی گزرا ہے، افلاطون سے کہا گیا، ما هو الشيء الذي لا يحسن ان يقال، ما بمعنی کون، کیا، ما هو الشيء الذي، کون سی ہے وہ چیز کیا ہے، الذي لا يحسن ان يقال، جس کا کہنا اچھا نہیں ہے، احسن یحسن اچھا ہونا، لا یحسن اچھا نہیں ہے، ان یقال کہنا، چونکہ یقال فعل مضارع ہے، اس پر ان مصدریہ داخل ہو گیا، اس لیے قول مصدر کے معنی میں ہو جائے گا، جس کا کہنا اچھا نہیں ہے، اچھا نہیں ہے کہ وہ اس کو کہا جائے، وَإِن كَانَ حَقًّا، اگرچہ وہ حق ہو، قَالَ مَدْحُ الْإِنسَانِ نَفْسَهُ، تو افلاطون نے جواب دیا، انسان کا اپنی تعریف کرنا، نفسہ، اپنی تعریف، خود اپنی تعریف کرنا، یہ ایسی چیز ہے جس کا کہنا اچھا نہیں ہے، اگرچہ حق ہو۔ کوئی بڑا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے مقابلے میں کوئی عالم دین نہیں ہے، تو اب اگر وہ اپنی تعریف کرے گا تو ہوگا تو حق، سچی بات ہوگی، لیکن پھر بھی انسان کا اپنی تعریف کرنا یہ اچھا نہیں مانا جائے گا۔ قیل لافلاطون، افلاطون سے کہا گیا، ما هو الشيء الذي لا يحسن ان يقال، کون سی وہ چیز ہے جس کا کہنا اچھا نہیں ہے، وَإِن كَانَ حَقًّا، اگرچہ حق ہو، قال، تو اس نے کہا، مدح الانسان نفسہ، انسان کا اپنی تعریف کرنا۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ مجانی ادب ہو گئی۔ اب آپ لوگوں کے لیے میں میسج ڈالوں گا کہ اگر سبھی لوگ اس وقت میں شریک ہوں اور کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو تو روزانہ ہم 7:45 کے بعد، چاہے وہ 50 منٹ ہو یا 45 منٹ ہو یا 40 منٹ، اس وقت سے روزانہ ہم آپ لوگوں کو اسی وقت پڑھا دیا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
اس میں تو پیٹرن لگ گیا. ارے چلو ہے